الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحكيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے پھول نچھاور کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب احترام قابل صد احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی محبت فرمائی خطیب پاکستان مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر مطلوب صاحب حافظہ اللہ تعالی. آپ نے بندہ ناچیز کو دعوت دی، بندہ ناچیز وعدے کے مطابق حاضر ہے. دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو دن ہے اس کے ساتھ ایک نسبت جڑی ہوئی ہے، اور وہ نسبت کیا ہے کہ آج کے دن حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت کی. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو مدینہ المنورہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی. تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو نبی پاک صاحب رونق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا نام حسن رکھا. سرکار نے ان کا نام خود حسن رکھا، ان کا عقیقہ کیا، ان کے سر سے بال مڈوائے اور جتنے بال اترے ان کے ہم وزن چاندی کو آپ نے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اگر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل کی بات کی جائے تو آپ کے فضائل میں بے شمار ہیں. ان میں سے چند فضائل آپ کے سامنے پڑھوں گا جو ہمارے اہل سنت کی معتبر کتب کے اندر موجود ہے. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، جس بچے سے بڑی محبت ہو اس کو اٹھاتے ہیں، کندھوں پہ بٹھاتے ہیں. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے
کہ یا اللہ حسن مجتبیٰ سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اس سے تم بھی محبت فرما۔ یا اللہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ آج ایک حدیث سنیے، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ مائدہ فرمانے لگی کہ اے حذیفہ بتا کتنی دیر ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے؟ وہ عرض کرنے لگے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم صحابی کی عظیم ماں آپ فرمانے لگی کہ بیٹا اتنے دن تو ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوا، تو نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی۔ تو والدہ ماجدہ فرمانے لگی اس طرح کر تو جلدی جا اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے کر آ۔ آج تو کچھ لوگ درود و سلام پڑھنے سے منع کرتے ہیں، لیکن وہ مائیں بھی کیسی مائیں تھیں کہ وہ اپنی اولادوں کو اس بات کا حکم دیتی تھی کہ بھائی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری بڑی ضروری ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ اماں جی میں ضرور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا، اپنے لیے بھی دعا کرواؤں گا اور آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، نماز مغرب کا وقت تھا، نماز آپ کے پیچھے ادا کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب نماز مغرب سے فارغ ہوئے آپ، تو اس کے بعد آپ نے نوافل شروع کر دیے۔ نبی پاک علیہ السلام مغرب سے لے کر عشاء تک نوافل ہی پڑھتے رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ آپ کے نوافل کب ختم ہو تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں اور آپ سے دعا کے لیے کہوں۔ اب حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں عشاء کا وقت ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے عشاء پڑھی اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام آگے آگے ہیں، میں پیچھے جا رہا ہوں، آپ آگے آگے ہیں، میں پیچھے جا رہا ہوں۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حذیفہ تو، اور میرے پیچھے حذیفہ ہے، اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور فرمایا من حذیفہ تو، میرے پیچھے حذیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں نام یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا نوکر، آپ کا خادم حذیفہ ہے پیچھے۔ آپ نے اسی وقت اب لینے کیا گئے تھے اپنے لیے اور ماں کے لیے دعا کروانے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے، پتا کیسے آنا ہوا ہے۔ ارے بھائی جو کام عرض کرنی تھی کہ یا رسول اللہ دعا کر دے میرے لیے اور والدہ کے لیے، وہ تو کام ہو گیا، پہلے بتانے کے بغیر ہی ہو گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا حذیفہ ادھر آ تجھے ایک خوشخبری سنو۔ یا رسول اللہ حکم۔ فرمایا ابھی ایک فرشتہ آیا تھا میرے پاس، اور اس سے پہلے وہ فرشتہ کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، اور اس نے آ کے ایک خبر دی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ وہ فرشتہ آ کے اس بات کی خبر دے کر گیا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے حسن و حسین کو ہم نے جنت کا سردار بنا دیا۔ حسن و حسین کو جنت کی سرداری مل گئی۔ یا مجھے بات بتاؤ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شان ہے آپ کی امام حسین کی، بڑا مقام ہے آپ کا، کائنات کے سارے اولیاء مل جائیں، ہم جیسے بندے تو پھر بڑے گناہگار ہیں نا، اولیاء مل جائیں، ساری کائنات کے اولیاء مل کر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قدمین شریفین کے ساتھ جو خاک لگی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی شان ہے امام حسین کی۔ لیکن یاد رہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بھی کوئی کم نہیں ہے۔ علامہ صاحب تشریف فرمایا حضرت یہ حسن لفظ ہے جو اس کا معنی ہے حسن والا، اور حسین ہے جو یہ حسن سے اس میں تصغیر ہے، اس میں تصغیر کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ حسن امام حسن کے پاس، اور اللہ رب العزت نے آپ کو حسن بھی ایسا عطا فرمایا جو دیکھتا دیکھ کر ہی پہچان جاتا
کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ جنت کے اندر نوجوانوں کا سردار ہی لگتا ہے۔ اتنا حسن اللہ نے عطا فرمایا آپ کو۔ پھر یہی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں الصواعق المحرقہ کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دن میں جا رہا تھا تو کیا دیکھا کہ بھئی ایک شخص ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار تھے۔ تو وہ شخص دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا نعم المرکب رکبت یا غلام، کہنے لگا کہ اے بیٹا، حضرت امام حسن کو کہنے لگا کہ اے بیٹا تیری کتنی شان ہے، دیکھ تو کیسی خوبصورت سواری پر سوار ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم الراکب ہوا، اور سواری تو خوبصورت ہے ہی، سواری بڑی خوبصورت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن جو اوپر سوار بیٹھا ہے اس حسن مجتبی کو بھی دیکھو وہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ بیان فرماتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی، تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر نبی پاک علیہ السلام کے کبھی کندھوں پر بیٹھتے ہیں، کبھی پشت پر سوار ہوتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام بڑے پیار کے ساتھ اور بڑی ہی محبت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام ان کو نیچے اتارتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی محبت اور جتنی شفقت آپ حسن مجتبی سے کرتے ہیں اتنی محبت ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی اور سے کرتے ہو، ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنی محبت آپ کسی اور سے کرتے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا ان ھذا ریحانتی، فرمایا میرا یہ بیٹا میری خوشبو ہے، فرمایا میرا یہ بیٹا میری خوشبو ہے، اور آگے فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور فرمایا وحسبنی ان یصلح اللہ تعالی بہ بین فئتین من المسلمین، اور فرمایا مجھے یہی بات کافی ہے کہ میرا یہ بیٹا، یہ میرا سردار بیٹا ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے اندر صلح کروائے گا۔ اب آئیے ذرا اس حدیث پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے اندر پہلا جو جملہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے ان ھذا ریحانتی، فرمایا میرا یہ بیٹا میری خوشبو ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو سونگا کہتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ان کو سونگتے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، ان کو سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی ان ابنی ھذا سید، فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام سرداریاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ آگے بھی بات کر چکا ہوں کہ امام حسین کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جنت کی سرداری تو عطا فرمائی، لیکن دنیا میں آپ کو سردار نہیں فرمایا۔ دنیا میں آپ کو سردار، اگرچہ آپ سردار ہیں اور آپ کی سرداری بھی مسلم ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے وہ جملے جو امام حسن کے بارے میں ارشاد فرمائے امام حسین کے بارے میں نہ فرمائے، فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن جو حسن ہے فرمایا وہ دنیا کے اندر بھی سردار ہے۔ پتہ چلا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سرداری عطا فرمائی ہے اور جنت میں بھی سرداری عطا فرمائی ہے۔
پھر اسی طرح فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار بیٹا میرا، فرمایا یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کی سلو کروائے گا۔ اب یہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شرف خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ۔ ان دونوں کی سلو کروانے والے کا نام کیا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس وقت سلو کروائی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبی بھی چھوٹے ہیں، یعنی اتنے چھوٹے ہیں کہ بھی آپ پر نماز بھی فرض نہیں ہے، اتنے چھوٹے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے کبھی کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں ابھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی مستقبل کی خبر دے دی اور فرمایا کہ وقت آئے گا مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہوگا، یہ میرا جو بیٹا ہے، یہ جو میرا سردار بیٹا ہے، ان دونوں کے اندر سلو کروا دے گا۔ تو اس سے پتا چلا نا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں، اور یہ خود بخود نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے سب۔ بہرحال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پوچھا گیا اس کی وجہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر سے تشریف لائے، میں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا آ جا۔ فرماتے ہیں ہم بازار گئے، وہاں سے واپس آئے تو نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر کے قریب پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن کا ہے، حسن کو بلاؤ۔ فرمایا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھاگتے ہوئے آئے، چھوٹی سی عمر ہے، آپ بھاگتے ہوئے آئے اور بھاگتے بھاگتے نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ کی گود کے اندر گر گئے، آپ کی گود کے اندر گر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اٹھایا، ان کو بوسہ دیا، ان کو چوما اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ عرض کیا کہ یا اللہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر، اور جو حسن کے ساتھ محبت کرے یا اللہ تو اس کے ساتھ بھی محبت فرما۔ بھائی یہ چھوٹی شان نہیں ہے، یہ آپ کی چھوٹی فضیلت نہیں ہے۔ میں محبت کرتا ہوں، اور بتاؤ جس سے نبی پاک علیہ السلام محبت کرے اس کا مقام کیا ہوگا؟ پھر آگے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما، اور آقا کریم علیہ السلام کی تو کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، کبھی کوئی دعا رد نہیں۔ پتا چلا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نبی پاک علیہ السلام بھی محبت فرماتے ہیں اور خود خدا بھی محبت فرماتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو اس سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو اس سے پتا چلا کہ امام حسن مجتبی کی شان یہ ہے کہ جو امام حسن مجتبی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو دوستو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مرتبہ عراق کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی آپ ابھی خلیفہ منتخب ہوئے تھے، حضرت سیدنا مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے فوراً بعد کا یہ واقعہ ہے۔ آپ نے اس مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں ہمیں پہچانو ہم کون ہیں۔ یہ آج بھی وہی پیغام ہے کہ اہل بیت کو پہچانو، سرکار کی آل کو پہچانو، سرکار کی اولاد کو پہچانو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میں جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور
ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی آل کو پہچاننا ہے, ادب احترام کرنا ہے. یار اپنی اولاد سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں, نبی کی آل سے کیوں نہیں کرتے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا اور جس پر ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جتنی ہمیں محبت ہے کسی اور کو ہے ہی نہیں, وہ بھائی محبوب کی تو ہر ادا سے پیار کیا جاتا ہے. محبوب کے ساتھ جو چیز منسوب ہو جائے اس سے بھی پیار کیا جاتا ہے, تو محبوب کی آگ سے کیوں نہیں پیار کیا جاتا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے بڑے ادب کے ساتھ, اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ علی مجھے میرے رب کی قسم ہے اپنی اولاد سے بھی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا نبی کی آل سے پیار کرتا. نبی کی آل سے بھائی محبت کرنی چاہیے, محبت نہیں بلکہ مودت کا حکم ہے. تو حضرت امام مسلم مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اور خطبے کے اندر آپ فرما رہے تھے ہمیں پہچانو ہم کون ہیں, فرمایا ہمیں پہچانو ہم کون ہیں. آپ فرمانے لگے ہم وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ نے آیات نازل فرمائی ہیں. فرمایا ہم وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیا ہے. حضرت امام مسلم مجتبی یہ آیت بار بار پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. اس مسجد کے اندر اس وقت جتنے بھی لوگ تھے, حدیث کے اندر آتا ہے کہ ما باقی احد فی المسجد الا وهو یبکی. فرمایا کہ جتنے بھی لوگ تھے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس گفتگو سے اور آپ کے اس انداز سے کیا بار بار فرما رہے تھے اللہ نے ہم کو پاک کر دیا, اللہ نے ہم کو پاک کر دیا, اللہ نے ہم کو پاک کر دیا, نجاست کو دور کر دیا. آپ بار بار یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے جا رہے ہیں. مسجد کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب رونے لگ گئے, سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اتنا لوگ رو رہے تھے کہ ان کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی. ایسے بندہ زیادہ روئے تو آواز آتی ہے رونے کی. تو راوی فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام مسلم مجتبی مدرس ارشاد فرما رہے تھے اور بار بار فرما رہے تھے ہمیں پہچانو, ہمیں پہچانو ہم کون ہیں. ہم عام لوگ نہیں ہیں, ہم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی. ہم وہ لوگ ہیں, یا دیکھو نا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو کہ یار یہ بیٹا ہے, یہ لڑکا ہے کوئی, دیکھو تو صحیح اس کا تعلق کس خاندان سے ہے. خاندان اچھا نہ ہو تو ہم ویسے ایسے کہنا نہیں چاہیے, ہم کہہ دیتے ہیں اور تیرا خاندان ہی نہیں چنگا ہے نا. ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں ہیں, اگرچہ بری بات ہے لیکن ہے وہ ہے ایسے ہی کہ ہم اس کو اس کے خاندان کا ترکہ دے دیتے ہیں, اور جس کا خاندان اچھا ہو تو کہتے ہیں نہیں یار کہ یہ جو بچہ ہے نا اس کی عادتیں بتا رہی ہیں کہ اس کا تعلق اچھے گھرانے کے ساتھ ہے. تو ذرا دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کا تعلق کس گھرانے کے ساتھ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ ہے. بھائی نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ ہے. اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی اماں محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شان دیکھ لیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اپنے رب کی عبادت کرتی ہیں, اور 2 رکعت نفل ہی مکمل ہوتے, رات مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ اتنی چھوٹی راتیں کہ محمد کی بیٹی 2 نفل بھی نہیں پڑھ سکتی, اتنی چھوٹی راتیں. اور اگر دیکھا جائے حضرت مولا علی شیر خدا کو, یہ بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہے, آپ کی شان کیا ہے؟ آپ کی شان اتنی, آپ کے اتنے فضائل ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جتنے فضائل مولا علی کے اتنے فضائل اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی فضیلت میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کے ساتھ محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ علی کے ساتھ مومن محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ اور صحابہ بھی یہ کہتے ہیں، ترمذی کے اندر روایت ہے، کنا نعرف المنافقین، کہتے ہیں ہم منافقین کو پہچانتے تھے۔ پوچھا گیا جی کیسے؟ فرمانے لگے ببغضہم علی، علی کے بغض کی وجہ سے پہچان لیتے تھے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ تو بہرحال دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے کیا کہنے، ایک ایک فرد ہے جو اس کی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ دعا کرتا ہوں جو سنا سنایا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبلہ قاری صاحب تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکات عطا فرمائے، اور آپ جتنے احباب موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی نماز فجر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، درس و بیان ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا، بخشش کا سبب بنا۔ یا رب العالمین، جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تمام کی کامل بخشش و مغفرت فرما، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کے لیے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جس کام میں تو راضی ہے، تیرا محبوب راضی ہے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جس کام میں تو بھی ناراض ہو، تیرا محبوب بھی ناراض ہو، اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو دوست احباب اس ماہ رمضان کے اندر بھی، اتنے بابرکت مہینے کے اندر بھی یا رب العالمین غفلت کا شکار ہیں، یا رب العالمین ان سے غفلت کو دور فرما۔ یا رب العالمین، ان کو بھی سجدے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دوست احباب نمازی ہیں یا رب العالمین اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، یا رب العالمین تمام ساتھیوں کو استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس بابرکت مہینے کی یا رب العالمین رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو مسلسل رحمت نازل فرما رہا ہے، کمی ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہمارے اندر ہے۔ یا رب العالمین، ہماری کمیوں کو دور فرما، ہماری کوتاہیوں کو دور فرما، ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا رب العالمین، قبلہ قاری صاحب موجود ہیں اور جتنے بھی ان کے متوسلین ہیں جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا، یا رب العالمین تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرما، ان پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا رب العالمین، اس مسجد کے انتظامیہ، قاری صاحب، نمازی، عالم اللہ تمام پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ الہی وحق بنی فاطمہ کبر کو نعیمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ورقبول، منو دست و دامان آل رسول، لی خمسات اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔